बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं सूरत बकरा का रुकू नंबर 38। अल्लज़ीना, जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, बिल्लैली रात में, वन नहारी और दिन में, सिरन छुपाकर, व अलानिया और अलानिया, फलहुम तो उनका, अजरुहुम उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास है, वला खौफुन ना उनको खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे कब, क़यामत के दिन। इसका शान नुज़ूल ये है कि कहा जाता है ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हक़ में नाज़िल हुई। उनके पास 40,000 दिनार थे। उन्होंने 10,000 दिनार रात में, 10,000 दिन में, 10,000 छुपा कर, 10,000 एलानिया खर्च किए। और इसमें देखें, लैल रात का जिक्र पहले है, अन्नहार दिन का जिक्र बाद में है। इससे पता चलता है कि रात को दिए जाने वाला जो सदका है वो दिन में दिए जाने वाले सदके से अफसल है। फिर सिरन पहले है और अलानिया बाद में है, यानी छुपा कर सदका देना ज़ाहिर करके सदका देने से बेहतर है। एक दूसरा कौल है कि ये आयत हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हक़ में नाज़िल हुई, जिनके पास 4 दिरहम थे। उन्होंने वो भी राह खुदा दे दिए, एक रात को, एक दिन को, एक छुपा कर, एक अलानिया। अल्लाह ताला ने फरमाया जो रात में दें, दिन में दें, छुपा कर दें या ज़ाहिर करके दें, हर तरह से अल्लाह ताला को खैरात करना पसंद है। और ये अमल करने वालों को क़यामत के दिन किसी किस्म का खौफ नहीं होगा और ना ही वो किसी भी गम में मुब्तला होंगे। अल्लज़ीना, जो लोग याकुलूना खाते हैं, और रिबा सूद, ला यकूमूना नहीं वो खड़े हो सकेंगे, इल्ला मगर कमा जैसे कि यकूमुल्लज़ी खड़ा होता है वो, यतखब्बतहु शैतानु जिसको पागल कर दिया हो शैतान ही मिनल मस छूकर। तो इसमें बयान है जी सूद खाने वालों का और उनकी शम्मत का बयान है, सूद की हुर्मत का बयान है। सूद क्या है? किसी को कर्ज देना, मसलन 1,000 दिए और ये तय पाया कि जब वो वापस करेगा तो वो 1100, 1200 या 1500 जितने भी तय पाया उसके हिसाब से वापस करेगा, तो ये इजाफी रकम लेना हराम है, ना इंसाफी है। सूद में एक और कबाहत ये है कि सूद देने वाले जो होते हैं उनको जब बगैर मेहनत के मुआवजा मिलता है तो वो तजारत की मुशक्क़त नहीं उठाते, वो कारोबार शुरू नहीं करते। फिर जब सूद के ज़रिए माल मिलता रहेगा तो कोई कारखाना या फैक्ट्री क्यों लगाएगा? और जब ऐसा नहीं होगा तो मुआशरे में रोज़गार की कमी होगी। जो लोग गरीब हैं वो कहाँ से खाएंगे और कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे? तो इसलिए भी सूद को हराम करार दिया गया है। फिर इसलिए भी सूद को हराम करार दिया गया है कि इसमें जो आपस की मुवद्दत है, मोहब्बत है, वो नहीं रहती। जब एक बंदा सूद पर पैसे देने का आदी हो जाता है तो फिर वो किसी को कर्ज़े हसना देकर उसकी मदद नहीं करता। एक चीज़ ये भी है कि सूद से इंसानों में हैवानों जैसी, परिंदों जैसी बेरहमी पैदा हो जाती है। जो सूद लेने वाला है वो कभी कर्जदार की भलाई नहीं चाहता, उसकी खुशहाली नहीं चाहता, वो उसकी कारोबार की तबाही का ही सोचता है, उसी की दुआ करता है ताकि ना वो खुशहाल हो, ना वो उसके कर्ज के चुंगल से निकले और उसको सूद पर सूद मिलता रहे। तो इसलिए इसको हराम करार दिया गया है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर और सूद के गवाह बनने वालों पर, सूद लिखने वाले कातिब पर, सब पर लानत फरमाई है। तो अब क्या है जी, वो खड़ा नहीं हो सकेगा क़यामत के दिन जो सूद लेने वाला है, और ऐसे खड़ा होगा जैसे किसी ने, शैतान ने छू कर उसको पागल कर दिया हो। कहते हैं कि जी मुफस्सिरीन बताते हैं जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन उनके पेट बहुत बढ़ जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, उनके बोझ से वो खड़े नहीं हो सकेंगे और गिर पड़ेंगे। ज़ालिका इसलिए ये होगा बेअन्नहुम के वो कालू कहते हैं इन्नमल बय्यु के तजारत मिस्लु रिबा सूद की मानिंद है। जब सूद लेने वालों को मना किया जाता था वो कहते थे कि तजारत भी तो सूद की जैसी है ना, सूद लेने में भी देने में भी प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है और तजारत में भी मुनाफा होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है।
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام فرمایا ہے سود کو۔ یعنی تجارت میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی نفع بھی ہو جاتا ہے، اور جو نفع ہوتا ہے وہ کوئی فکس نہیں ہوتا، مقرر نہیں ہوتا۔ سود تو ہر ماہ ایک مقررہ شرح سے ملنا ہوتا ہے، لیکن تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی منافع زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی منافع کم ہو جاتا ہے، اور کبھی منافع نہیں بھی ہوتا۔ فمن جاءہ پس جس کے پاس آئی موعظۃ نصیحت من ربی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ باز آ جائے، فلاح بس اس کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہے جو ما سلف وہ لے چکا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سود لینے والوں نے جو سود لیا ہے اس پر پھر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب اگر حرمت کا حکم آ جانے کے بعد وہ سود لینا چھوڑ دیتے ہیں، سود کا کاروبار ختم کر دیتے ہیں، تو جو پہلے کاروبار کر چکے ہیں، جو سود پہلے لے چکے ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی سود کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ جس کو چاہے حرام قرار دے، جس کو چاہے حلال قرار دے، بندے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی لازمی ہے۔ ومن عادا اور جو دوبارہ ایسا کرے، فاولئک اصحاب النار یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہاں جی، جو اب حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا کاروبار کرے یا سود کو حلال جانے تو وہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کسی بھی قطعی حکم کا، کسی ایک بھی قطعی حکم کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کیسے مٹتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے کے کام میں برکت نہیں ہوتی، مختلف بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں اس کو گھیر لیتی ہیں، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کا جہاد قبول ہوتا ہے۔ جب وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، سود کو حلال سمجھے گا، تو اس کی عبادات کیسے قبول ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں صدقہ خیرات کرنے کا اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی کاروبار میں کام میں برکت دیتا ہے، اور جس کے حلال کمانے اور صدقہ خیرات کرنے والے کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار کسی بھی گناہگار، کسی بھی نہ شکرے کو، اسیم گناہگار کو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نہ شکرہ ہے اور گناہگار ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، وقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتاؤا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ خوف ہوگا علیہم ان کو، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بننے کے لیے سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر باقی اعمال بھی اچھے کرنے ہیں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے ہیں، جن سے منع کیا ہم سے رکنا ہے، پھر نماز قائم کرنی ہے ایمان لا کر، پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو یہ چار کام کرنے والے ہیں وہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اجر کے حقدار ہوں گے، انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور وہ ان لوگوں میں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہیں گے کہ لو ہمارا اعمال نامہ پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی ہے من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوا جو سود کی حرمت سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو تم نے لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں دی ہوئی ہیں سود پر اور ان کے ذمہ سود باقی ہے، وہ سود چھوڑ دو۔ یعنی جب سود کا حکم آ گیا تو جو پرانا سود لینا ہے وہ بھی نہیں لینا، وہ بھی چھوڑ دینا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا تو یقین کر لو، بِحَرْبٍ لڑائی کا، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ تائب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی طاقت کس میں ہے، اس کی یہ مجال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے اصل مال،
لا تظلمونا، نہ تم ظلم کرو لوگوں سے زیادہ مال لے کر، اضافی مال لے کر سود کی صورت میں، ولا تظلمونا، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تم اپنے مال چھوڑ دو۔ یعنی ان سے کہا گیا کہ جو قرض دیا ہے سود پر وہ اپنی رقم واپس لے لو، اور جو سود لینا ہے وہ چھوڑ دو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَاظِرَاتٌ، تو اسے مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی تک۔ یعنی اگر قرض دار ہے جس سے تم نے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے، تو جب تک اس کے حالات اچھے نہ ہو جائیں تب تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ اور قرض تھوڑا ہے اور اسے معاف کر دینے سے تمہیں کوئی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو قرض معاف کر دو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے تنگ دست بھائی کو مہلت دے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کو سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مومن کو جس نے اپنے تنگ دست بھائی کو مہلت دی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف۔ یہ قیامت کا دن ہے جب انسان حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ثم، پھر توفیٰ، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی اس کے نیک اعمال یا برے اعمال، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو جنت عطا کی جائے گی اور گناہ گاروں کو پھر جہنم کی سزا دی جائے گی۔ انسان اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا۔ جی بیٹا، یہ تھا آج کا رکوع نمبر 38۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں۔